میاں صاحب ادر دین پالیٹکس ایک شہری کے طور پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو حکومت پنجاب نے یہ ریلیف دیا ہے اور یہ اپنے وسائل سے دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاشا صاحب، سب سے پہلے آپ کو پتا ہے جو آپ نے پولیٹکس سے ہٹ کے بات کی، میں ہمیشہ آپ کو پتا کہ ایک شہری سے پہلے اس کے بعد میں کسی پارٹی یا الائی ہونے کا میں دیکھیں یہ میں تو اس کو قطعاً جو ہے نا وہ اس کی حمایت میں نہیں ہوں. اوکے، بالکل میرا اس پہ پوائنٹ آف ویو بالکل ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ یہ پیسے آئیں گے کہاں سے؟ سب سے پہلے تو یہ بات طے ہونی چاہیے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، یہ کس جگہ سے نکل رہے ہیں. یہ آپ کے ایجوکیشن سے، آپ کے صحت والے اس بجٹ سے نکل رہے ہیں نا جو آپ کی یہاں پہ پیسے ہیں وہاں سے آپ کو دے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ آپ یہ پیسے اس طرح سے کریں. اس کو ریفارمز کی بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو آئی پی پیز کو آپ سمجھ لیں کہ بڑھاوا دینے والی بات کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ یہاں پہ کوئی ریفارمز کی بات نہیں کرتے اور وہ جو اصل جو وجہ ہے اس کی طرف نہیں جاتے، یہ بالکل میرے نزدیک یہ کوئی بہت احسن جو ہے نا وہ قدم میں نہیں سمجھوں گا. اور یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک، اور اس پہ آپ دیکھیں کہ دوسرے صوبے جو ہیں وہ کس طرح پہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے ہر ایک نے اپنا ایک بجٹ بنایا ہے، ایک طریقے سے چلنا ہے. ایک دم سے آپ نے اعلان کر دیا یہ ایک، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی مقابلے کی فضا ہے. یہ کیسا مقابلہ ہے؟ اور پھر دوسرا ہے کہ 2 ماہ کا، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سولر نہیں، سولر کتنے لوگوں کو ملے گا، کیسے ملے گا؟ اصل میں دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ جو اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے میں سمجھتا ہوں وہ آئی پی پیز ہے. سب سے پہلے تو ان کی گردن دبوچنی چاہیے نا. وہ تو حکومت کہہ رہی ہے، کمیٹی بن چکی ہے، آئی پی پیز کے ساتھ معاملات جو بجلی نہیں پروڈیوس کر رہے ان کے ساتھ معاہدے ختم ہونے کی بات ہو رہی ہے اور اس پر تیزی سے کام ہو رہا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے کہ آئی پی پیز کا معاملہ حل کرنا چاہیے، لیکن جتنی دیر وہ حل نہیں ہوتا تو یہ 2 مہینے کا ریلیف بھی، اس میں بھی کروڑوں صارفین کو ریلیف ملے گا. 14 روپے فی یونٹ خاصی بڑی رقم ہے. پاشا صاحب 36% میں نے ہمیشہ دیکھیں یہ بات، آپ 200 یونٹ کہیں، 300 یونٹ کہیں جو نعرے لگتے رہے ہیں، آپ یہاں پہ بے نظیر انکم سپورٹ کہیں، آپ یہاں پہ لنگر خانے کہیں، میں تو یہ فقیر بنانے کے بالکل اگینسٹ ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ ملک کے اندر جب تک وہ ایسا کام نہیں کرتے جس سے آپ کی یہاں پہ کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ ہم خود سے یہ پیدا کر سکیں، یہ ریلیف جو ہے نا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی بند ہو جانا چاہیے. میں اتنا پیسہ آپ کہیں تعمیری جگہ پہ لگائیں، یہ لوگوں کو فقیر نہ بنائیں، ان کو تعلیم دیں. آپ تو جس شعبے سے آپ کا تعلق رہا، آپ بتائیں کہ آپ کتنے لوگ ہنرمند آپ یہاں پہ پاکستان کے اندر، مجھے بتائیں کہ پاکستان کی کون سی گورنمنٹ ہے جس نے آج تک یہاں پہ نوجوانوں کو ہنر سکھایا؟ کس نے ہے کہ ہم ان کو کام کی طرف لے کے جائیں؟ ہم نے ایک ہی کام سیکھا ہے کہ جناب وہاں سے ریلیو مل جائے، یہاں سے ریلیو مل جائے. اصل جب تک ہم اس طرف نہیں جاتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر وہ ایک روڈ میپ جو ہے نا وہ اس کے لیے کوئی 8-10 سال کا جو ہے نا یہ پروگرام دینا ہوگا، اور لوگوں کو بتائیں کہ اپنے حالات بتائیں. یہ بار بار قرضے اٹھا کے بار بار یہ اس طرح کے چھوٹے موٹے ریلیف دے کے ہم لوگ جس قدر جو ہے نا وہ جہاں جا رہے ہیں اور جس گڑھے کے اندر جا رہے ہیں اس سے نکلنے کے لیے اصل بات کی طرف آئیں، لوگوں کو بتائیں کہ ہماری اس وقت پوزیشن کیا ہے. اور اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ جناب ہم نے تو جناب اپنی سیاست قربان کر دی، ہم نے تو یہ کر دیا، ہم نے وہ. میں سمجھتا ہوں اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں قوم کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام جو ہمارے فرض کریں اس وقت ایک گورنمنٹ جو ہے کتنی پارٹیاں ہیں سب کو ساتھ لے کے ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک مشورے کے ساتھ یہ بات ہوتی ہے.